بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back once again in my channel. So last video lecture I will complete what is the aim of education and the two parts. The aim. ہمارے نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے افراد معاشرہ کی تیاری پیش نظر رہنی چاہیے تاکہ فارغ التحصیل افراد حلال روزی کمانے کے لیے اہل ہوں اور مختلف پیشوں کو اپنا کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال یعنی خاندان کے لیے اور ملک کے قوم کے لیے معاشرے کے لیے معاشی ترقی کا باعث بن ہوں. تعلیم ایسی بامقصد ہونی چاہیے کہ اس سے ہنرمند افراد تیار ہوں، مثلاً ڈاکٹر، انجینئر، ٹیکنیشینز، اساتذہ، وکلاء، تاکہ تعلیم یافتہ کارکن ملکی معیشت کی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکیں. تعلیم کا مقصد صرف پڑھے لکھے بے روزگاروں کی کھپ تیار کرنا نہ ہو بلکہ ملکی اور بین الاقوامی ضروریات کے مطابق پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افراد تیار کرنا ہو. تعلیم کے مندرجہ ذیل معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد ہیں: ہنرمند افراد کی تیاری، معاشی ترقی اور خوشحالی، معاشی کفالت، سماجی معاشی کفالت. ہنرمند افراد کی تیاری. تعلیم کی بدولت ملک و قوم میں ایسے افراد مہیا ہوتے ہیں جو مختلف پیشوں میں مہارت رکھتے ہیں، مثلاً میڈیکل، انجینئر، دیگر لیکچررز وغیرہ. اس طرح معاشرے کی مختلف نوع معاشی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے اور معاشرے کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے. معاشی ترقی اور خوشحالی. تعلیم یافتہ افراد ملکی معیشت میں ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتے ہیں. ملکی قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو معاشی کامیابی کی ضمانت ہے. معاشی خود کفالت. تعلیم کی بدولت ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو معاشرے پر معاشی بوجھ نہیں بنتے. وہ مختلف پیشوں اور مہارتوں کے باعث روزگار حاصل کر لیتے ہیں اور پیسہ کما کر خود کفیل ہوتے ہیں، یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے معاشی خوشحالی کی طرف بڑھتا ہے. اینڈ دی لاسٹ پارٹ از پارٹ 4 سماجی ثقافتی مقاصد. معاشرے کی تشکیل اور ارتقاء کے لیے باشعور شہریوں کی تیاری و فراہمی ضروری ہے. اس نقطہ نظر سے تعلیم کے مقاصد مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں. فرسٹ ون از شہریت کے حقوق و فرائض کا شعور پیدا کرنا، حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا، سیاسی بصیرت و شعور پیدا کرنا، امت مسلمہ کا تصور ذہن نشین کرنا، وحدت انسانی کا شعور پیدا کرنا. اینڈ دا ایکسپلینیشن. تعلیم کے ذریعے ہر شہری کو اس قابل بنانا کہ وہ معاشرے میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے قابل ہو، وہ اپنے فرائض کو پہچان کر انہیں ٹھیک طور پر ادا کرے. دین حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا. مقاصد تعلیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ طالب علم اپنی ذات، ماحول اور معاشرے میں حفظان صحت کے اصولوں کا فہم و شعور رکھتے ہوں اور اس پر عمل پیرا ہو کر انفرادی اور اجتماعی معاشرتی زندگی کے لیے صاف اور صحت مند معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. مقصد یہ ہے کہ نسل نو میں اپنی قومی مسائل کا فہم و شعور پیدا ہو اور وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کر سکیں. اپنی قیادت کے انتخابات میں اہلیت، اعلیٰ معیار اور اچھی صفات کے حامل افراد کو منتخب کر کے ایک جمہوری معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکیں. امت مسلمہ کا تصور اجاگر کرنا. مقاصد تعلیم میں امت مسلمہ کے تصور کا شعور پیدا کرنا بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ طلباء یہ جان سکے کہ وہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلمان امت کے ساتھ اخوت کے رشتے میں منسلک ہیں اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہیں. اینڈ دی لاسٹ ون وحدت نسل انسانی کا تصور پیدا کرنا. وحدت یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. تعلیم کے ذریعے اس احساس کو پیدا کرنا کہ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. نسل انسانی کا آپس میں وحدت کا رشتہ ہے. اس طرح انسانیت کے وحدت یعنی ایک جیسا کے تقاضوں کو سمجھنا، انسانی حقوق کی سربلندی اور پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے. نیکسٹ ون از تعلیم کی اقسام. تعلیم کو بنیادی طور پر 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عام تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم. عام تعلیم ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام اسکولوں، کالجوں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے. عام تعلیم کہلاتی ہے. ہر معاشرہ اپنی بقا اور تسلسل کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا ہے.
تعلیم کے ذریعے وہ اپنے عقائد و نظریات، اپنی اقتدار و روایات اور تہذیب و ثقافت کو نسل نو تک منتقل کرتا ہے۔ اس طرح معاشرتی آداب، رہن سہن کے طریقے، انسانی تعلقات اور اجتماعی زندگی گزارنے کے طریقے اور زندگی کے بارے میں بنیادی نوعیت کی معلومات بھی نسل نو تک پہنچاتا ہے۔ خواندگی ہر معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ خواندگی یعنی پڑھا لکھا افراد۔ یہی وجہ کہ ہر معاشرہ خواندگی پر زور دیتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خواندگی کی شرح تاحال بہت کم ہے، نو ڈاؤٹ، تاہم اس کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ پاکستان میں عام تعلیم کے 3 مدارج پر مشتمل ہے۔ یعنی تعلیم کے مدارج کو پارٹس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ سطح کی تعلیم شامل ہے۔ نرسری سے ایم اے تک کی تعلیم اس زمرے میں آتی ہے، تاکہ ہم سائنسی تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم اس میں شامل نہیں ہے۔ عمومی تعلیم کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: ابتدائی یا ایلیمنٹری ایجوکیشن، ثانوی تعلیم یا سیکنڈری ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن۔ پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کی تعلیم ابتدائی یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ اس کا دورانیہ 8 سال ہے۔ پرائمری ایجوکیشن کا دورانیہ 1 سے 5 سال اور مڈل ایجوکیشن کا دورانیہ 3 سال کا ہے۔ 10ویں جماعت کی تعلیم کو ثانوی اور 12ویں جماعت کی تعلیم کو اعلیٰ ثانوی یا ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کے لیے ہمارے ملک میں ہائی اسکول یا ہائی سیکنڈری اسکولز قائم ہیں۔ 13ویں جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک کی تعلیم اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے، جس میں بی اے تک گریجویشن اور ایم اے کی تعلیم کو پوسٹ گریجویشن کہا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کالجز اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ ایم فل، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تعلیم بھی اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے۔ Is this have any problem, any word issue? Write in your comment. Take care of yourself. Allah Hafiz.